السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی ہے۔ اس کی مناسبت سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر کسی کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو اور ساتھ ہی کوئی پریشانی والی بات ہو تو لا محالہ خوشی کی بات کو، خوشی کے موقع کو چھوڑ کر پریشانی والے معاملے کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ یہ آزادی بھی ہمیں لاکھوں قربانیوں کی یاد دلاتی ہے کہ اس موقع پر لاکھوں قربانیاں دی گئیں، کس طرح سے ظلم کیے گئے مسلمانوں کے اوپر، لیکن اس کے باوجود چلو کچھ لوگوں کو آزادی ملی تو اس حوالے سے ہم یہ تہوار خوشی کا منا لیتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب سے ہم نے یہ سنا ہے کہ UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، تو پھر وہ آزادی کی ساری خوشیاں ماند پڑ گئی اور ساری سوچ اور سارا فکر اس طرف ہو گیا کہ کیا ہونے والا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے کہ ان عربوں نے عرب ہوتے ہوئے اللہ کے احکام کی مخالفت کی۔ وہ اللہ کا حکم جس میں اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین، اس اللہ کی نازل کردہ اس آیت کو پس پشت ڈالتے ہوئے یہودیوں کے ساتھ اپنی دوستی اور تعلقات بنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ہمیں بیفور ٹائم ہی اس بات سے آگاہ کر دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور بے خواہ ہیں اور دوست ہیں، وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے باوجود انہوں نے اس کو اپنا بے خواہ اور ہمدرد بنانے کی کوشش کی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب اس کے اوپر اگر یہ کہیں کہ احکام الہی کی مخالفت کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، مسلمانوں کی امت مسلمہ کی عزت کا سودا کیا ہے اور ساتھ ہی اپنی تباہی کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو فرمایا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو جو لوگ اب اللہ کے اس فرمان کو پس پشت ڈالتے ہوئے ان سے دوستی کا دم بھرتے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ کب یہ اللہ کی بات کو پس پشت ڈالنے کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے
وہ یہودی جن کا کوئی ملک نہیں تھا، کوئی علاقہ، کوئی اسٹیٹ، کوئی ریاست یا کوئی وہ نہیں تھی، ساری دنیا میں وہ بکھرے ہوئے اور ذلیل پھر رہے تھے. تو غیر مسلموں نے ان کو یہاں آ کر آباد کیا، اور انہوں نے اپنی پوری کوشش سے اور تگ و دو سے اور محنت سے اور مال و اسباب خرچ کر کے اپنے پاؤں جمائے اور اپنی اس ریاست کی بنیاد رکھی، اور پھر امریکہ بہادر اور دوسرے ملکوں کی معاونت سے گریٹر اسرائیل کا نظریہ بنایا، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ دن رات کوشاں ہیں. اور وہ لوگ جن کی یہ سرزمین تھی، آج ان کو معاہدے کے تحت یہاں سے نکالا جا رہا ہے اور ان کو در بدر کی ٹھوکر کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے. کہا گیا کہ مغربی کنارے کو ضم نہ کرنے کی بات ہوئی ہے اسرائیل سے. اسرائیل نے اس کی تردید کر دی ہے. اس نے کہا کہ یہ ہم نے اس کو سرے دست ڈیلے کیا ہے، اس کو ضم کرنے میں تاخیر کی بات کی ہے. ہم گریٹر اسرائیل کی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ابتدائی طور پر فلسطینیوں کو یہاں سے نکالا جائے گا اور مصر میں ان کو آباد کیا جائے گا، اور پھر وہاں سے ان کو ساری عرب ممالک میں بکھیر دیا جائے گا. جبکہ اب یہ بھی معلوم نہیں کہ دیگر عرب ممالک ان کو قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں. ان بیچاروں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے اور ان کا کوئی معاون و مددگار پیدا کرے. بہت ہی یہ جب یہ خطرناک معاملات ہیں. اللہ نے جب فرما دیا کہ یہ تمہارے مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، تو یہ بات کس وقت پلٹ کے اس کے نتائج مسلمانوں کو بھگتنا پڑتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے، کیا کیا حالات پیدا ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترکی جو ہے اس کے بھی ان کے ساتھ تعلقات ہیں. حالانکہ ترکی کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اس وقت کے ہیں جب وہاں پر کمال آتا ترک جیسے بے دینوں کی حکومت تھی، اور انہی غیر مسلموں کے پٹھوں کی حکومت تھی. تو انہوں نے اس کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ تعلقات بنائے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب اسرائیل نے حالات تنگ کیے کشمیر پر اور غزہ کے اوپر اور وہاں کے باسوں کے اوپر ظلم کیا، تو یہ ترکی ہی تھا جس نے آگے بڑھ کر ان کے لیے امدادی سامان بھیجنے کے لیے تگودو کی، اور جس نے کہا کہ اگر میرے جہاز کو روکا گیا تو میں پھر اس کا انتقام لوں گا. آج بھی ترکی نے مرد مجاہد کا کردار ادا کرتے ہوئے یو اے ای سے اپنے تعلقات ختم کرنے کا عندیہ دیا ہے. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، لیکن کون تدبر کرے، کون
دینی اہمیت اور غیرت کا مظاہرہ کرے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں میں تو محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، خالد بن ولید اور جرنیل صحابہ کرام جیسا کوئی رجل الرشید جری مسلمانوں کو نصیب اللہ فرمائے کہ جو مسلمانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔